کہ کربلا کے اندر جتنے لوگ تھے سب کا ایک ہی سوال تھا، کل کے جہاد میں ہمارا شیئر کیا ہو۔ جوان یہ بات کہے تو سمجھ میں آتا، بوڑھا بھی یہی کہہ رہا، حتیٰ اگر اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں طاقت بھی نہیں ہے تلوار چلانے کی، تب بھی کہہ رہا لیکن مولا کربلا کے جہاد میں شامل تو ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تو ایسا کرو، جب ہم نماز پڑھیں تو تیروں کو اپنے سینے پہ روک لینا، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے تلوار چلانے کی، تمہارے ہاتھوں میں راشا ہے، کانپ رہے ہیں، تم نیزہ نہیں اٹھا سکتے ہو، اپنا سینہ ہی حسین کے مشن کے لیے پیش کر دو۔ حسین نماز پڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنے سینے پہ تیر لیتا جاتا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ شب عاشور معلوم ہے نا آپ کو کہ آدھی رات کے بعد قاسم چچا کے پاس آ کے ایک ہی سوال کر رہے ہیں، چچا اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں ہمارا نام ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ، اس کے ذہن میں بھی ایک ہی خیال، کربلا کی خواتین، کربلا کے جہاد میں ہمارا شیئر کیا ہوگا؟ چنانچہ اگر کسی بیوی کو ایسا لگا کہ کربلا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی ہوں، اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ میں نے اشارہ دیا جناب رباب کی جانب۔ جناب رباب کے حوالے سے جملہ اور کہہ دوں، علی اصغر، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ نہ صرف یہ کہ یہ روایت اپنی مجلسوں میں بہت پڑھتے تھے، بلکہ جو ان کی پرنٹڈ مجلسیں ہیں اس کے اندر پرنٹ میں بھی یہ چیز آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تھا، مرحوم غلام عسکری صاحب قبلہ کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چلا تھا نا، تو فاطمہ صغریٰ جنہیں اس وقت تک یہ امید تھی کہ میرا بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، اب پتہ چل گیا کہ میں تو کربلا نہیں جا سکتی، رباب کے پاس آئیں، اماں رباب ذرا اصغر کو میری گود میں تو دے دیجئے۔ دیکھیے اصغر جو ہے 10 رجب کو پیدا ہوا، اور صغریٰ اس وقت بیماری کی وجہ سے ویسے نیو بورن بیبی اس کو گود میں نہیں لیتے ہیں، صغریٰ نے اب تک اصغر کو گود میں نہیں لیا تھا، اصغر کے قریب بھی نہیں آئی تھی، جب مجھے صحت مل جائے گی پھر اپنے ننھے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی۔ اب دیکھا کہ اس سے پہلے ہی میرا بھیا مجھ سے رخصت ہو کے جا رہا، چنانچہ اصغر کے قریب آئی اماں رباب، میں نے اب تک اپنے بھائی کو نہ دیکھا ہے نہ گود میں لیا، اماں ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دی، اور رباب نے اصغر کو صغریٰ کی گود میں دے دی۔ صغریٰ نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا، بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بہن کی بات، اصغر بہت چھوٹا ہے لیکن ہے تو آل محمد کے گھرانے کا نا۔ اب اس طرح سے اصغر نے یہ بات سنی کہ صغریٰ کے سینے سے چمٹ گیا۔ اچھا حسین کا میسج آ گیا، زینب قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، بیویوں سے کہو باہر آئیں، یہ سننا تھا۔ رباب آگے بڑھی، اصغر بیٹا اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے، میری گود میں آ۔ اصغر نے منہ پھیر کے صغریٰ کی گود میں اپنا منہ چھپا لی۔ رباب بار بار بلا رہی ہیں، اصغر نہیں آ رہا۔ دوبارہ حسین کا میسج آیا، زینب دیر ہو رہی ہے، بیویوں سے کہو کہ باہر نکلے۔ اب دوسری بیویاں باری باری آگے بڑھ رہی، لیلہ آگے بڑھی، فروہ آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، اور اصغر ہے کہ صغریٰ کی گود چھوڑنے کو تیار۔ تیسری مرتبہ حسین کا میسج آیا، زینب شریکت الحسین ہے نا، زینب دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی باہر آ جاؤ۔ اب خود زینب آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، تیرے بابا کو جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ اور اصغر ہے کہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہا۔ چوتھی بار میسج نہیں آیا، حسین خود آ گئے۔ زینب کیا بات ہے، اتنی دیر، اتنی تاخیر؟ زینب نے کہا، بھیا کیا کیا جائے، اصغر نہیں مان رہا۔
اصغر صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. حسین آگے بڑھے. اصغر کے کان پہ اب حسین اپنا منہ لے کے گئے, ایک جملہ کہا. اب یہ جملہ کہنا ہے, اصغر تڑپ کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب پڑھتے. حسین نے کہا اصغر میں تجھے نہیں لے جاتا, میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا, لیکن کربلا کے جہاد میں مجھے تیری ضرورت ہے. تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. بس یہ جو سنا اصغر نے, بابا کو کربلا میں میری ضرورت ہے. صغرا کی گود سے تڑپ کے حسین کی گود میں آ گیا. تبھی مقتل میں لکھا ہے کہ جب حسین نے عباس کی شہادت کے بعد, اکبر کی شہادت کے بعد ٹیلے پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف دیکھ کے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی. حسین خیمے میں آئے تھے. زینب کیا بات ہے, ابھی میں زندہ ہوں, تم لوگوں نے ماتم کس کا شروع کر دیا؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصر, اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا. بابا کو میسج دے رہے ہیں, بابا مدینے میں یہ وعدہ کیا تھا کربلا میں میری ضرورت ہوگی, ابھی میں زندہ ہوں, تو نے حل من ناصرین کیسے کہہ دیا؟ ابھی تیرا ایک ناصر ہے, بہت چھوٹا, بہت کم سن, مگر ایک تیرا ناصر ہے. کربلا کے جہاد میں اصغر کا بھی حصہ, مگر جسے ایسا لگا کربلا کے جہاد میں میرا کوئی رول نہیں ہے. رباب حسین شب عاشور چراغ گل کر کے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا, اور آدھی رات کے بعد سیدانیوں کا امتحان لیا. وہ کیسے؟ آدھی رات کے بعد حسین مسلح سے کھڑے ہوئے اور بیویوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ خیموں میں کیا ہو رہا. دیکھا ہر بیوی کل کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی. لیسٹر کے مومنین کل جلوس میں شرکت کی تیاریاں کر رہے ہیں نا. آج شب عاشور حسین نے دیکھا ہر بیوی کل کے لیے تیاری کر رہی ہے. لیلا کے ہاتھ میں شمع ہے, موم بتی ہے, کینڈل ہے, اس کے چہرے میں اکبر کو دیکھتی جاتی ہیں. اکبر بیٹا کل تجھے ایسا جہاد کرنا ہے. فروا قاسم کو دیکھ رہی ہیں. زینب نے تو بڑی شان سے اون محمد کو بٹھایا ہے. ایک کو ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ پہنایا ہے, ایک کو ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنایا ہے. بتا رہی ہیں بیٹا اون محمد بہت چھوٹے ہو, مگر جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. کل ایسا جہاد کرنا, سارا لشکر یزید یہ پکار اٹھے حیدر کرار خیبر میں آ گئے. ہر بیوی کل کے جہاد کی تیاری کر رہی, مگر ایک خیمے سے حسین کو رونے کی آواز آ رہی. حسین آگے بڑھے, یہ کس کا خیمہ ہے جو رو رہا ہے؟ یہ رباب کا خیمہ. دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی ہیں. حسین نے کہا رباب رو کیوں رہی ہو؟ کہا مولا اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. جس بی بی کو دیکھتی ہوں کل کے جہاد کے لیے تیاری کر رہی ہے, ہائے رباب میرا تو کل کے جہاد میں کوئی حصہ نہ ہوگا. مولا میں ایک امتی گھر میں پیدا ہونے والی, شادی ہو کے اس گھر میں آئی, میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. ارے علی اور فاطمہ کی بہو بنی ہوں, حسین جیسا شوہر ملا ہے, اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا اصغر, بیٹی بھی دی سکینہ. ایک بیٹا ایک بیٹی ہو تو عورت کی زندگی مکمل. لیکن مولا آج جب میں دیکھتی ہوں ہر بیوی کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے, اللہ نے مجھے بڑی اولاد بیٹی دی ہے, اور بیٹیاں مقتل میں جاتی نہیں ہیں, اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی میدان میں نہیں لے جا سکتی. مولا کل سب جہاد کریں گے اور رباب شہزادی فاطمہ کے سامنے خالی ہاتھ جائے گی. مجھے نہیں معلوم مولا نے کیا جواب دیا, لیکن میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی آپ سمجھ رہی ہیں کہ کل کے جہاد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی, کل اصغر کا جہاد دیکھ کر دنیا عباس و اکبر کو بھول جائے گی.
عباس و اکبر کے جہاد نے یزیدیوں کو نہیں رلایا. اصغر نے جب اپنے سوکھے ہونٹوں پر اپنی ننھی سی زبان کو ہلانا شروع کیا, یزیدی تک منہ پھیر کے رو رہے ہیں. اور شہزادی آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑی اولاد بیٹی ہے اور بیٹیاں جہاد نہیں کرتی. ارے شام میں آپ کی سکینہ ایسا جہاد کرے گی کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گی. اصغر کا جہاد تو آپ نے سنا, اور آج دوپہر کی مجلس میں میرا آخری جملہ یہ تھا, اصغر نے اس انداز سے 3 بھال کا تیر کھایا, خون کا فوارہ بلند ہوا, حسین نے یہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا, یہ اصغر کا خون ہے. اور رباب کی سکینہ, ایک جملہ آپ بہت سنتے ہیں, ریاض القدس میں اس جملے کی تشریح ہے. میں بہت مختصر بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جملہ مجھ سے پڑھا بھی نہیں جاتا. ابھی میں نے غلطی سے دبئی میں پوری روایت پڑھ دی تھی. مومنین دیواروں سے سر ٹکرا کے بے ہوش ہو کے گرے. میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. سکینہ کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے, وہ اصغر کا خون ہے. سکینہ کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے, ہائے زندان شام میں جب سجاد نے اپنی ننھی بہن کا لاشا اٹھایا تو کفن بھی نہ تھا جو بہن کو دیتے. جلے ہوئے کرتے میں, لہو بھرے ہوئے کرتے میں سکینہ کو دفن کیا. جلا ہوا کرتا تو سمجھ میں آ گیا. شام غریبہ خیمے سے جب سکینہ نکلی ہے کرتے میں آگ لگ گئی تھی. یہ خون بھرا کرتا کہاں سے آیا؟ ایک ریاض القدس کا ایک عجیب جملہ میں بہت مختصر پڑھوں گا, اور وہ یہ کہ جیسا کہ کل میں نے پڑھا, قافلہ چلتا تھا, بچے گرتے تھے, زینب بچوں کو بچاتی تھی, مگر یہ بچے پھر بھی ماں کی گود میں بٹھائے گئے تھے. کربلا سے جب قافلہ چلا تو سکینہ وہ تھی جسے کسی بی بی کے ساتھ بھی نہیں بٹھایا گیا. شمر نے کہا سکینہ بغیر محمل و عماری کے اونٹ پر اکیلی بیٹھے گی, کوئی بی بی بھی سہارا نہ دے گی. ارے 3.5 سال کی ننھی بچی جو بغیر محمل کے زندگی میں کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھی ہے. زینب نے کہا شمر میری بچی اکیلے نہیں بیٹھے گی, وہ گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں گرے گی. مگر قافلہ چلا, سکینہ جنگل میں گر گئی. زینب اپنی ماں فاطمہ کے پاس سے سکینہ کو ڈھونڈ کے لے آئیں. یہاں تک آپ سنتے ہیں, اگلا جملہ سنیے. جب سکینہ واپس آ گئی, زینب نے کہا شمر میں نے تجھے منع کیا تھا نا, یہ بچی اکیلے نہیں بیٹھے گی, اب تو اسے میرے ساتھ بٹھا دے. چلو میرے ساتھ نہیں بٹھانا, کسی اور بیوی کے ساتھ بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں, سکینہ تو اکیلے ہی بیٹھے گی. زینب نے کہا پھر گر جائے گی. شمر کہتا اب نہیں گرے گی, میں نے انتظام کر لیا. عزاداروں, شمر کے انتظام بڑے عجیب ہوتے ہیں. شمر کے انتظام بڑے عجیب ہوتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اسیروں کا قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا تھا. شمر نے پوچھا کیوں رکا؟ کہا جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا. سارے سپاہیوں نے آگے کہا ہم نے پوری کوشش کر لی. شمر نے کہا اس نیزے کو میں چلاتا ہوں. ذرا شمر کا انتظام دیکھیے. یہ جملہ سن کے ہمارے آپ کے دماغ میں یہ آیا کہ شمر نیزے کے قریب گیا ہوگا, 50-60 سپاہیوں سے کہا ہوگا نیزے کو تیزی سے آگے لے کے چلو. نہیں, شمر نے کہا نیزے کو میں چلاتا ہوں. ادھر نہیں گیا, سجاد کے قریب آیا, ہاتھ میں کوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا. کہا کہ جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا تجھے یہیں پہ کوڑے کھانا پڑیں گے. مظلوم آقا سجاد کی کمر پہ کوڑا پڑا, حسین آگے بڑھے. شمر کا انتظام بتا رہا ہوں. یہ 2 جملے پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کریں, میں پڑھ تو رہا ہوں اور بہت میں خود برداشت نہیں کر سکتا, بہت نرم کر کے پڑھ رہا ہوں. آگے کے دونوں جملے ریاض القدس کے ہیں. 11 محرم کا قافلہ چلا. بعض علماء کے نزدیک اصغر کے سر کو بھی ڈھونڈا گیا. سارے سر تو مل گئے, اصغر کا سر نہیں مل رہا. عمر سعد نے کہا کیوں؟ کہا کہ اصغر کا لاشا نہیں مل رہا. عمر سعد کہتا ہے اصغر کا لاشا کیوں نہیں ملا؟ کہا اتنا تو ہم نے دیکھا تھا کہ حسین اصغر کا لاشا لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ واپس آ کے اپنا جہاد شروع کر دیا. ایسا لگ رہا ہے کہیں دفن کر کے آ گئے.
اب اتنا بڑا کربلا کا میدان، اصغر کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ پورے میدان کو کیسے کھودا جائے؟ شمر نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ بیلچا لے کے نہیں آیا زمین کی مٹی ہٹانے، نیزہ لے کے آیا، جگہ جگہ زمین میں نیزہ گاڑتا ہے اور نکالتا ہے، جگہ جگہ زمین میں نیزہ گاڑتا ہے نکالتا ہے۔ اب جو نیزہ نکالا، نوکے نیزہ پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ ریاض القدس میں تو یہاں تک ہے کہ خالی یہ نہیں کیا شمر نے، ایک ہاتھ سے اصغر کے لاشے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کے اصغر کے گلے میں چلا رہا ہے۔ سکینہ منظر دیکھ رہی ہے، در خیمہ پہ پکاری، اماں میرا اصغر تو 2 مرتبہ مارا گیا۔ یہ شمر کا انتظام ہے، نیزہ چلانا ہے، ادھر نہیں آتا، ابھی تو بیمار کے کوڑے مارتا، اصغر کا لاشا ڈھونڈنا ہے، زمین نہیں کھودتا۔ آج زینب نے کہا شمر، بس میرے آخری جملے، شمر میری بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی ہے، تو نے دیکھا گر جائے گی، کہا اب نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کیا ہے۔ کیا انتظام کیا؟ محمل لے کے آ گیا، اماری لے کے آ گیا، بی بی کے گود میں بٹھائے نہیں، ہاتھ میں رسی لے کے آیا، سکینہ کو اونٹ پہ الٹا لٹایا، رسی سے بچی کا سارا بدن اونٹ کی پیٹھ سے باندھا، اور اب جو اونٹ دوڑا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی بچی اونٹ کی سخت پیٹھ پہ سوئی، بدن اونٹ کی پیٹھ سے رگڑ کھا رہا ہے۔ جب شام میں رسی کھولی گئی، سکینہ کا سارا جسم زخمی، سارا کرتا زخمی، سکینہ کا خون اونٹ کی پیٹھ پہ لگا ہے۔ زینب نے عباس کے کٹے سر کو دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر گئی۔